بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں صبا زہرا۔ آج ہم سال دوم کے نصاب میں شامل خواجہ میر درد کی پہلی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ غزل کی باقاعدہ تشریح سے پہلے ہم خواجہ میر درد کے مختصر تعارف اور ادبی مقام پر نظر ڈالیں گے۔ خواجہ میر درد 1719 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ 2829 برس کی عمر میں سجادہ نشین ہو گئے۔ وہ والد کی وفات پر 39 برس کی عمر میں سجادہ نشین کی حیثیت سے ان کی خانقاہ میں بیٹھے اور اسی خانقاہ میں 1785 میں ان کا انتقال ہوا۔ خواجہ میر درد کا مجموعہ کلام نہایت مختصر ہے، مگر نہ صرف اپنے زمانے میں مقبول و محترم رہا بلکہ آج تک اس کی یہی ممتاز حیثیت برقرار ہے۔ مختصر بحروں میں خواجہ میر درد نے تلواروں اور نشتروں کی سی آبداری بھرتی ہے۔ وہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ معنی کے ابلاغ کا ملکہ رکھتے تھے۔ خواجہ میر درد کی زندگی جس پاکیزہ فضا میں بسر ہوئی، اس کا عکس ان کی شاعری میں بھی جھلکتا ہے۔ تصوف اور اس کے تمام اسرار و رموز سے وہ علمی اور عملی سطح پر خوب آگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیانہ شاعری جس طرح درد کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہے اور کسی سے نہیں پہنچی، پاکیزگی و طہارت، یگانگت، خود اعتمادی و بے نیازی، صداقت، ترک دنیا، توکل علی اللہ ان کے خاص موضوعات ہیں۔ آپ کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے جنہوں نے تصوف کے میدان میں اپنی پہچان بنائی۔ صوفیانہ کلام کی بدولت انہوں نے غزل میں اپنی منفرد پہچان بنوائی۔ آپ خاندانی صوفی تھے، سلسلہ پیری مریدی چلتا تھا، لوگ ان کی خدمت کرنا سعادت سمجھتے تھے۔ انہیں اپنے والد خواجہ ناصر اندلیب نے کہا تھا کہ بیٹا اگر مقام بنانا چاہتے ہو تو عشق کرو۔ خواجہ میر درد نے اللہ کی ذات سے عشق کیا۔ انہوں نے غزل میں صوفیانہ کلام پیش کیا تو غزل کی شان کو برقرار رکھا۔ ان کی شاعری میں فلسفہ وحدت الوجود ملتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شامل نصاب غزل کا پہلا شعر ہے کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: زندگی انہی کی امر ہوتی ہے جو مرنا جانتے ہیں۔ مرکزی خیال کچھ یوں ہے: جو شجاعت، دلیری اور ثابت قدمی کے کام ہوتے ہیں وہ صاحب استقلال مرد ہی کر سکتے ہیں، جو اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقاصد کی خاطر جان دے دیتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، تصوف کی اصطلاح میں مرد عشق حقیقی کے راستے پہ چلنے والے اس سخت جان عاشق کو کہتے ہیں جو راستے کی کٹھنائیوں اور مشکلات و مصائب کو ہمت اور برداشت سے جھیل جاتا ہے، بہرحال ثابت قدم رہتا ہے۔ چنانچہ یہاں اس سے مراد باہمت اور عالی ہمت انسان یا عشاق ہیں۔ اس شعر میں خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ بہادری اور دلیری جواں ہمت لوگوں کا کام ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ حق کے لیے جان کی بازی لگا کر میدان میں اتر سکے۔ خدا تعالیٰ کے سچے بندے حق کی خاطر حق کی راہ میں کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ زہر کا جام لبوں سے لگا لیتے ہیں لیکن باطل کے آگے سر جھکانے پر تیار نہیں ہوتے۔ بقول فیض: جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ درد کہتے ہیں بہادری، ہمت اور جانثاری جیسے اوصاف آزاد منش لوگوں کا شیواں ہے۔ ایسے لوگوں کے دم سے ہی حق کا وقار قائم ہے۔ حق کی راہ پر چلنا آسان نہیں، اس راہ میں قدم قدم پر مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اندھی تقلید کے عادی لوگ ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نیا اور عام ڈگر سے ہٹا ہوا کام کرنا چاہتے ہوں، حق پرستوں کو ان مخالفتوں اور مصائب کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ تکالیف ان کے جوش عمل کو اور بھی شدت عطا کرتی ہیں اور وہ مردان حق پہلے سے زیادہ ہمت، جرأت، بہادری اور سرفروشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اردو میں صوفیانہ شاعری کی روایت کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے درد نے اس شعر میں اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ جب تک کوئی انسان
ذاتی نفع و نقصان سے بے نیاز نہ ہو جائے تب تک وہ کوئی اہم اور قابل ذکر کام انجام نہیں دے سکتا۔ اپنے مقصد کی خاطر جان لڑا دینا ہی جوان مردوں کا شیوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سچے عاشق کی زندگی کے معراج یہی ہے کہ وہ راہ عشق میں اپنی جان محبوب کے قدموں پر قربان کر دے اور عشق میں سرخرو ہو جائے۔ جان سے گزرنا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے جان دے دینا یا جان قربان کر دینا۔ مجاز لکھنوی نے کہا تھا کہ بہے زمیں کے تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمیں سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ درد نے اس شعر میں مومنوں کی پہچان بیان کی ہے، تلواروں کے سائے میں بھی نعرہ تکبیر بلند کرنے والے، جو قوت بازو سے لڑنا جانتے ہیں، جو جذبہ حیدری سے لبریز رہتے ہیں، جو کردار حسینی کے مالک ہیں، جو خالد بن ولید کی الغار کی مانند ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر کے حوالہ جات اسکرین پہ دیے گئے ہیں۔ اقبال کا شعر ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جس دھج سے فیض نے کہا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ شاعر نے کہا ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ پھر جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شاعر کہتے ہیں مجنوں و کوہکن نہ تلف عشق میں ہوئے، مرنے پہ جی ہی دیتے ہیں اس خاندان کے لوگ۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اسی غزل کے دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ درد فرماتے ہیں موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ مفہوم کچھ یوں ہے، مرد فقیر زندگی اور موت کی حدوں سے مبرہ ہوتا ہے۔ مرکزی خیال ہے اے موت تجھے ہم اہل فقر کے پاس آ کر کیا حاصل کرنا ہے، ہم لوگ تو پہلے ہی نفس امارہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اس لیے تو ہمیں کیا نقصان پہنچائے گی، ہم تو موت سے پہلے ہی موت کی تیاری کر چکے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کی جانب قدم بڑھاتے ہیں۔ صوفیاء کرام کا معروف قول ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی موت آنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ تصوف کی روایت کے مطابق انسان کا نفس امارہ ہے جو اسے برائی اور بدی پر ہر وقت اکساتا رہتا ہے۔ انسان کے دل میں دنیاوی مال و اسباب کی شدید خواہش موجزن ہے۔ اس خواہش کے برقرار رہتے ہوئے انسان کبھی اپنی سطح سے اوپر نہیں اٹھ سکتا، اور اگر یہ خواہشات بے لگام ہو جائیں تو انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ الغرض ضبط نفس نہ ہو تو اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی میں تربیت نفس اور ارتقاء خودی کے 3 مراحل کا ذکر کیا ہے۔ یہ 3 مراحل اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی ہیں۔ جب تک دل دنیاوی خواہشات اور علائشوں سے پاک نہ ہو جائے تب تک وہ ہدایت نہیں پاتا۔ تصوف کی روایت کے مطابق دل کو جلوہ الہی سے منور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں خدا تعالیٰ کے قرب و رضا اور عشق کے سوا کوئی دوسری خواہش باقی نہ رہے۔ جس دل میں خلوص ہو وہاں محبوب کے سوا کسی خواہش کا گزر نہیں ہو سکتا۔ صوفیاء کرام کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، دل ہی نہیں رہا جو کچھ آرزو کریں۔ درد کا کہنا ہے کہ موت بھی خدا کے چاہنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ درویش تو دنیا میں رہتے ہوئے ہی ترک دنیا کر کے صرف خدا تعالیٰ کی محبت کو دل میں بسا لیتے ہیں۔ یوں بظاہر دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، نہ انہیں دنیاوی مال و دولت کی تمنا ہوتی ہے اور نہ شہرت کی۔ پیبند لگے لباس میں ملبوس فقر و فاقہ کرنے والے یہ درویش ایسی زندگی بسر کرتے ہیں جو موت سے مشابہ ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ فقیر جو اپنے ہستی کی تمام نفسانی خواہشات کو رضائے الہی کے تابع کر کے فنا فی اللہ کے مقام سے آشنا ہو چکا ہو، موت اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ درد ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب تک اپنے ذاتی مفاد کو ترک نہ کیا جائے تب تک کوئی بلند پایا مقصد حاصل کرنے کی خواہش بے سود ہے۔ اس شعر میں فقیر کا لفظ قابل توجہ ہے۔
عام زندگی میں ہم فقیر اس بھیکاری کو کہتے ہیں جو لوگوں کے آگے دامن پھیلاتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے، جبکہ اس شعر میں اس فقیری یا اس فقر کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اب کو معبود سے ملاتا ہے، ایسا فقر جو قناعت سکھاتا ہے۔ یہ فقر خالص اسلامی جذبہ ہے۔ گویا تصوف کی اصطلاح میں مرد فقیر اللہ کی راہ پر چلنے والا وہ درویش صرف انسان ہوتا ہے جو دنیاوی مال و دولت پر اختیار ہوتے ہوئے بھی اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی پیروی کرتا ہے کہ الفقر فقری، میرا فقر میرے لیے باعث فخر ہے۔ شاعر نے اس نعتیہ شعر میں کیا خوب کہا ہے، تیرے جسم پاک پہ قبا وہ بھی تار تار ہے جا بجا، تیری سادگی ہے مثال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ درد نے اس شعر میں موت اور زندگی کا فرق واضح کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے ولی جو موت کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں، جو عارضی زندگی کے بدلے دائمی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور موت ان کو خوفزدہ کرنے میں یکسر ناکام نظر آتی ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل کو سکون موت، دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ اس شعر کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش ہیں، جو میں نے ابھی شعر عرض کیا تھا، دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ شاعر کہتے ہیں، جینے کا نہ اندوہ نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ صوفیہ کا قول ہے، موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مار لو۔ شاعر کہتے ہیں، ہم تجھ سے کس ہوس کی طلب جستجو کریں، دل ہی نہیں رہا جو کچھ آرزو کریں۔ اور حدیث مبارکہ ہے، الفقر فقری والفقر منی، میرا فقر میرے لیے باعث فخر ہے اور میرا فقر مجھ سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تیسرے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ اس غزل کے تیسرا شعر کچھ یوں ہے، دید با دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ مفہوم کچھ یوں ہے، زندگی بہت مختصر ہے، دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنا غنیمت جانو۔ مرکزی خیال کچھ یوں ہے، اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کسی کا دیدار ہو جاتا ہے تو اسے غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ باکمال لوگوں کا مل جانا ہی غنیمت ہوتا ہے، ورنہ ہماری زندگی تو چنگاری کی مانند ہے جس کی عمر نہایت مختصر ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے فنا ہو جاتی ہے۔ اس شعر کی تشریح میں خواجہ میر درد نے حیات و کائنات کی بے ثباتی کو موضوع بنایا ہے۔ دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے حسین اور خوبصورت رشتہ دوستی کا ہے۔ دوستی صحرا کی وسعتوں میں کھلنے والے اس پھول کا نام ہے جس کی خوشبو پورے صحرا کو معطر کر دیتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں، کیا سیر سب ہم نے گلزار دنیا، بھولے دو دوستی میں عجب رنگ و بو ہے۔ انسان کی یہ عارضی اور چند دنوں پر مشتمل زندگی دنیاوی مصروفیات میں گھری ہوئی ہے۔ اس مختصر اور مصروف زندگی میں اگر چند گھڑیاں مخلص دوستوں کے ساتھ گزارنے کو مل جائیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اے معرفت رکھنے والو، تمہیں زندگی کا خوب علم ہے، موت اور زیست کے اسرار و رموز جانتے ہو۔ زندگی عارضی اور فانی ہے، اس زندگی میں اگر دوستوں کا غم ہلکا کرنے کو فرصت مل جائے، ان کے دل کا بوجھ ہٹانے کو چند گھڑیاں مل جائیں تو یہ اللہ کا کرم سمجھو۔ درد اہل نظر یعنی صاحب بصیرت لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم محبوب کا دیدار جتنی بار بھی کر سکیں غنیمت ہے، کیونکہ ہماری زندگی چنگاری کی مانند مختصر ہے۔ جس طرح چنگاری لمحے بھر کو جلتی ہے اور بجھ جاتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی کا دورانیہ بھی بہت کم ہے۔ شاعر نے انسانی زندگی کو شرر یعنی چنگاری سے تشبیہ دی ہے۔ ایسے میں محبوب اور دوست احباب سے جتنی بار بھی ملاقات ہو سکے یا ہم دنیا کو دیکھ سکیں وہ غنیمت ہے۔ چنانچہ اس شعر کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ انسانی زندگی بہت مختصر ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مختصر زندگی کو بھی غنیمت جاننا چاہیے جس میں دوستوں اور بالخصوص درویشوں کی محبت حاصل ہو سکے۔ درد کہتے ہیں،
فرصت زندگی بہت کم ہے، مغتنم ہے یہ دید جو دم ہے۔ اردو کی شعری روایت ہے کہ انسانی زندگی نہایت مختصر ہے، چنانچہ کبھی اس کو چنگاری، کبھی پانی کے بلبلے اور کبھی پرندے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ چنانچہ ہمیں اس مختصر سی زندگی میں اپنے مقاصد کو پانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس 2 روزہ زندگی میں ہم جتنا بھی دوست احباب سے مل سکیں یا دنیا کو دیکھ سکیں غنیمت ہے۔ میر کہتے ہیں، غنیمت ہے یہ دید و دید یاراں، جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے۔ درد فرماتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ چند حسین پل آمنے سامنے بیٹھ کر گزارنے کو مل جائیں تو اسے اللہ کی نعمت سمجھو، ورنہ زندگی ایک شعلے کی مانند ہے، اور زندگی کی حقیقت جاننے والے لوگ اس سے واقف ہیں۔ اس شعر کے حوالہ جات آپ کے سامنے دیے گئے ہیں۔ شعر پہلے، کیا سیر سب ہم نے گلزارے دنیا، گلے دوستی میں عجب رنگ و بو ہیں۔ پھر، غنیمت ہے یہ دید و دید یاراں، جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے۔ پھر، فرصتی زندگی بہت کم ہے، مغتنم ہے یہ دید جو دم ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ پھر اقبال نے کہا تھا، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے آج کے لیکچر میں خواجہ میر درد کی پہلی غزل کی 3 اشعار کی تشریح پڑھی اور سنی۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ اس غزل کی بقیہ 3 اشعار کی تشریح آنے والے لیکچر میں بیان کی جائے گی۔ والسلام، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیں۔